انجیلی میڈیا میں ایک بار پھر سب کو خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو پریزنٹیشن میں ہم خداوند یسوع المسیح کی تمام تعلیمات کا جائزہ لیتے ہوئے ان کو چاروں اناجیل میں سے کشید کر کے ان کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ پریزنٹیشن 2 حصوں پر مشتمل ہوگی۔ پہلے حصے میں ہم دیکھیں گے خداوند یسوع المسیح کے وہ احکامات جو روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کے روحانی احکامات جو ہماری روحانی زندگی کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہیں، ان کا جائزہ لیں گے۔ اور دوسری پریزنٹیشن میں یعنی کہ دوسرے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ خداوند یسوع المسیح جیزس دا کرائسٹ نے ہماری انسانی زندگی یعنی کہ اخلاقی زندگی کے حوالے سے، انسانوں کے درمیان جو رشتے ہیں ان کے حوالے سے جو مورل یا اخلاقی تعلیمات دی ہیں ان کا جائزہ لیتے ہوئے ان کا خلاصہ بیان کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے ویڈیو پریزنٹیشن کی طرف جو خداوند یسوع المسیح کی روحانی تعلیمات کا احاطہ کرتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہماری روحانی زندگی کے لیے ہماری کس طرح سے رہنمائی فرمائی ہے۔ تو سب سے پہلے کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ روحانی زندگی کے لیے سب سے ضروری ہے ایمان۔ تو ایمان کے حوالے سے خداوند یسوع المسیح نے ہماری کس طرح سے رہنمائی فرمائی ہے۔ جہاں تک ایمان کا تعلق ہے تو خداوند یسوع المسیح نے ہمیں سب سے پہلے تو خدا پر ایمان لانے کی تلقین کی ہے۔ اس کا حوالہ ہم دیکھتے ہیں مرکز 11 باب کی 22 آیت میں کہ خدا پر ایمان رکھو۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یوحنا 14 باب کی پہلی آیت میں خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ جیسے تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ یوحنا کی انجیل ہی کے 15 باب کی 4 آیت میں یہ فرمان ہے، مجھ میں قائم رہو تو پھل لاؤ گے، یعنی کہ ایمان رکھو گے تو پھل لاؤ گے، کیونکہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی ضروری ہے کہ ہم مسیح پر ایمان لائیں تو ہی ہماری زندگی پھلدار ثابت ہو سکتی ہے۔ ایمان کے حوالے سے ہی خداوند یسوع المسیح نے فرمایا کہ جو مجھ پر یعنی مسیح پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ یہ حوالہ ہمیں ملتا ہے یوحنا ہی کی انجیل میں 3 باب کی 18 آیت میں۔ اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ یوحنا 3 باب کی 16 آیت جو کہ بڑی مشہور ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان لانے کی شرط کیا ہے جو خداوند یسوع المسیح نے بیان کی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ خودی کا انکار کرو اور میرے پیچھے چلے آؤ۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنی صلیب اٹھاؤ اور میرے پیچھے چلے آؤ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح نے جتنے بھی معجزے کیے، تقریباً سبھی معجزوں میں انہوں نے یہ فرمایا کہ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ یعنی ایمان کے حوالے سے خداوند یسوع مسیح نے بہت زور دے کر کہا کہ ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے اور ہمارا ایمان کامل طور پر قائم رہنا چاہیے۔ یہاں تک کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر ہمارا ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو اگر ہم کسی درخت سے کہیں گے کہ وہ اپنی جگہ سے اکھڑ کر دریا میں یا سمندر میں جا گرے تو ایسا ہی ہوگا۔ یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر رائی کے دانے کے برابر ایمان رکھیں گے تو اگر پہاڑ کو کہیں گے کہ جا سمندر میں جا گر تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ کر سمندر میں جا گرے گا۔ تو ایمان ہی وہ محور ہے جو ہماری نجات کے لیے ضروری ہے۔ خدا پر ایمان، خداوند یسوع مسیح پر ایمان کے بغیر ہم بقول ان کے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی تعلیمات میں خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دعا کے بارے میں کیا تعلیم دی۔ مرکز 11 باب 23 سے 24 آیات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ یقین کر کے دعا مانگو تو مل جائے گا۔ یوحنا 14 باب 14 آیت میں یہ فرمان ہے، میرے نام سے مانگو گے تو حاصل کرو گے۔ یوحنا 16 باب کی 24ویں آیت میں بھی کچھ ایسا ہی فرمان ہے کہ اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، میرے نام سے جو مانگو گے وہ حاصل کرو گے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کے حوالے سے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دعائے ربانی سکھائی کہ جب تم دعا کرو تو اس طرح سے دعا کرو۔ متی 6 باب 9 سے 15 آیت۔ اس کے علاوہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ دشمنوں کے لیے بھی دعا کرو، جو تمہیں ستاتے ہیں ان کی بھلائی چاہو اور ان کے لیے دعا کرو۔
متی 5 باب کی 44 اور 45ویں آیت۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ متی 6 باب کی 5 سے 15 آیت میں ہمیں خدا یسوع مسیح نے دعا کرنے کے حوالے سے جو تلقین کی ہے وہ بڑی واضح ہے کہ ہمیں ریاکاروں کی طرح دعا نہیں کرنی چاہیے جو کہ لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹڑی میں جا کر دروازہ بند کر کے اپنے خدا باپ سے دعا مانگ جو تنہائی میں تجھے دیکھتا ہے، اور تنہائی میں ہی تیری مناجات کو وہ قبول کرے گا اور اس کا اجر دے گا۔ مرکز 11 باب 23 سے 26ویں آیت میں خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ ایمان سے دعا مانگو گے تو تمہاری دعا سے پہاڑ بھی ہٹ جائیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا کی انجیل کے 18ویں باب میں خدا یسوع مسیح نے دعا کے حوالے سے 2 تمثیلیں بیان کی ہیں۔ پہلی تمثیل میں خدا یسوع مسیح ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ ہمیں دعا کرنے میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، مسلسل دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہماری دعا نہ سنی جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہمت ہار دیں اور دعا کرنا چھوڑ دیں، بلکہ ہمیں پرسسٹنٹلی مسلسل مستقل مزاجی سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس ضمن میں انہوں نے لوکا کی انجیل کے 18ویں باب میں ایک بیوہ اور قاضی کی تمثیل بیان کی، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیوہ اس قاضی کو بار بار جا کر اپنا مدعا بیان کرتی، اسے ذکر کرتی، تنگ کرتی، اور بالآخر وہ قاضی اس کی بات سننے پر مجبور ہوا۔ یعنی اس میں سبق یہ ہے کہ ہمیں مسلسل دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا 18 باب 9ویں آیت سے آگے ایک فریسی اور ایک محصول لینے والے کی تمثیل ہے، جس میں فریسی اپنے آپ کو بڑا راست باز ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور محصول لینے والا خود کو خدا کے سامنے ایک نہایت ہی گنہگار اور بدکار شخص تسلیم کرتے ہوئے دعا کرتا ہے۔ تو یہ دونوں تمثیلیں بھی دعا کے حوالے سے بڑی ضروری ہیں، اور ان میں ہمارے لیے دعا کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت رہنمائی بیان کی گئی ہے۔ لوکا ہی کی انجیل میں خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جاگتے رہو اور دعا کرو، یعنی دعا کرنے میں کوتاہی مت برتو، بلکہ ہمیشہ خدا کے سامنے اپنی دعائیں، اپنی مناجات رکھیں۔ پھر جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ خدا یسوع مسیح نے ہمیں لمبی لمبی دعائیں، ریاکاری کی دعائیں کرنے کے حوالے سے خبردار کیا ہے۔ متی 23 باب کی 14ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فقیوں اور فریسیوں کو اس حوالے سے الزام دیتے ہیں کہ تم اپنی دعائیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہو، لیکن بہتر ہے کہ اپنی کوٹڑی میں جا کر خدا کے سامنے پرائیویٹلی، پرسنلی، جیسے 1 to 1 کسی دوست کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اسی طرح سے خدا کے سامنے اپنی مناجاتیں اور التجائیں رکھیں۔ متی 6 باب اور 6 آیت میں ہمیں یہ بیان ملتا ہے کہ جا کر اپنی کوٹڑی میں دروازہ بند کر کے خدا کے سامنے اپنی دعا یا اپنی التجا رکھ۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کے حوالے سے خدا یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا کہ آزمائشوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ دعا میں کمی نہ کی جائے۔ دعا کرو کہ آزمائش میں نہ پڑو۔ یہ حکم ہمیں لوکا کی انجیل 22ویں باب کی 40ویں آیت میں ملتا ہے کہ دعا کرتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ روحانی احکامات کے سلسلے میں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ روحانیت کے لیے، روحانی زندگی کے لیے خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ کلام سننا، یعنی کہ خدا کا کلام، انجیل کی خوشخبری سننا اور پڑھنا اور اس پہ دھیان دینا کتنا ضروری ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے فرمایا متی کی انجیل 13 باب 3 سے 9 آیت، کلام سنیں تاکہ پھل لا سکیں، یعنی کہ کلام سننا صرف کلام سننے تک ہی محدود نہیں بلکہ اس سے پھل لانا بھی مقدور ہے۔ روحانی زندگی کے لیے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ تنگ دروازے میں سے گزرو، کیونکہ کھلا اور کشادہ ہے وہ دروازہ جو بربادی اور جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ متی کی انجیل 7 باب 14 آیت۔ روحانی زندگی کے حوالے سے ہی خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اور ہم سب کو یہ بھی حکم دیا کہ نئے سرے سے پیدا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ایک نیک اور روحانی زندگی بسر کریں، یعنی اپنی پرانی زندگی کے تمام معاملات، عادات، گناہ چھوڑیں اور خدا یسوع مسیح میں نئے سرے سے پیدا ہوں۔ یہ بات ہمیں یوحنا 3 باب کی 3 آیت میں ملتی ہے۔ یوحنا 3 باب 1 سے 8 آیت میں ہمیں خدا یسوع مسیح اور نیکودیمس کے درمیان
درمیان ہونے والے مکالمے کا مکمل ذکر ملتا ہے، جہاں خداوند یسوع مسیح نے نیکودیمس سے کہا کہ اس کے لیے نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ روحانی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ دعا کے ساتھ روزہ بھی رکھا جائے۔ روزے کے حوالے سے خداوند یسوع مسیح کی جو تعلیم ہے وہ ہمیں ملتی ہے متی 5 باب 16 سے 18 آیت کے درمیان۔ خداوند یسوع مسیح نے روزے کے حوالے سے فرمایا کہ روزہ بھی ریاکاروں کی طرح نہ رکھو، بلکہ جب روزہ رکھو تو یہ بھی تمہارے اور خدا کے درمیان معاملہ ہو۔ روزہ رکھ کے لوگوں پر جتانے کی ضرورت نہیں۔ روزہ کے حوالے سے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم متی کی انجیل 5 باب 16 سے 18 آیت کے درمیان ملتی ہے۔ اس کے علاوہ روحانی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم حکومتوں کے بھی تابع رہیں، کیونکہ حکمران خدا کی طرف سے مقرر کیے جاتے ہیں۔ متی کی انجیل 22 باب کی 21ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ روحانی زندگی کے لیے خداوند یسوع مسیح نے سب سے اہم بات جو کہی وہ یہ ہے کہ روحانی زندگی ریاکاری کی زندگی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے تو بہت روحانی ہو سکتے ہیں، لیکن خدا ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے۔ تو ریاکاری کے خلاف خداوند یسوع مسیح کی جو تعلیم ہے وہ ہم متی کی انجیل کے 23ویں باب میں پوری طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اچھی اور روحانی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی گفتگو کا بھی دھیان کریں، فالتو باتیں نہ کریں، ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کہیں۔ اسی ضمن میں خداوند یسوع مسیح نے حکم دیا کہ ہمیں قسمیں نہیں کھانی چاہیے، نہ آسمان کی نہ زمین کی، بلکہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ۔ یعنی کہ اگر ہم سچے ہیں تو ہم ہاں کی جگہ ہاں کہیں گے اور نہ کی جگہ نہ کہیں گے۔ جب ہم جھوٹے ہوں گے تو جھوٹی قسمیں بھی کھائیں گے۔ متی کی انجیل 5ویں باب کی 34 اور 35 اور 37ویں آیت میں ہمیں جھوٹی قسمیں یا قسمیں کھانے کے حوالے سے خداوند یسوع مسیح کے احکامات ملتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا زنا کے حوالے سے حکم ہمیں متی کی انجیل 5ویں باب کی 27 اور 28 آیت میں ملتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں روحانی زندگی بسر کرنے کے لیے یہ حکم بھی دیا کہ دنیا سے دل نہ لگائیں، زمین پر خزانے نہ جمع کریں، بلکہ آسمان پر خزانہ جمع کریں، جہاں اسے نہ تو چور چوری کر سکتا ہے اور نہ اسے کیڑا لگے گا۔ متی کی انجیل کے 19ویں اور 21ویں آیت میں ہمیں خداوند یسوع مسیح کا یہ حکم ملتا ہے، جہاں وہ فرماتے ہیں کہ جہاں تیرا مال ہوگا وہیں تیرا دل بھی ہوگا، لہٰذا دنیا سے دل نہ لگائیں بلکہ خدا کی بادشاہی کی طلب کریں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی زندگی بسر کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ بچوں کی مانند بنے۔ مرکز کی انجیل 10 باب 15 آیت، خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے بچوں کی مانند بنے، یعنی کہ جس طرح سے بچے معصوم ہوتے ہیں بچوں کی طرح معصوم ہونا چاہیے۔ روحانی زندگی بسر کرنے کے حوالے سے ہی خداوند یسوع مسیح نے ایک نہایت ہی خوبصورت حکم دیا کہ خدا قربانی سے زیادہ رحم پسند کرتا ہے۔ متی ہی کی انجیل کے 12ویں باب کی 7 آیت میں جہاں تک رسموں کا تعلق ہے، مذہبی رسوم کا تعلق ہے، تو خداوند یسوع مسیح کی تعلیم میں ہمیں کوئی بہت زیادہ مذہبی رسوم نہیں ملتی۔ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم میں ہمیں بائبل مقدس میں، انجیل مقدس میں صرف چند ایک ہی مذہبی رسوم کا حکم ملتا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ ہے بپتسمہ لینے کے حوالے سے خداوند یسوع مسیح کا حکم۔ جب ان کا اپنا بپتسمہ ہوا تو بھی انہوں نے یوحنا رسول سے یہ فرمایا کہ ان کا بپتسمہ ہونا بھی ضروری ہے تاکہ ساری راست بازی کے تقاضے پورے ہوں۔ متی کی انجیل کے 3 باب کی 13ویں اور 15ویں آیات۔ اس کے علاوہ انہوں نے نیکودیمس سے بھی پانی اور روح کا بپتسمہ لینے کے حوالے سے تاکید کی۔ یہ بات ہمیں یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 5ویں آیت میں ملتی ہے۔ بپتسمہ کے حوالے سے ہی خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو جب ان کو حکم دیا کہ تمام قوموں میں جا کر شاگرد بنائیں، انجیل کی منادی کریں، تو اس وقت انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ سب قوموں میں جا کر شاگرد بنائیں اور لوگوں کو باپ، بیٹے اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دیں۔ بپتسمہ کے علاوہ خداوند یسوع مسیح نے جو دوسری رسم ہم پر واجب کی یا جس کا حکم دیا وہ ہے پاؤں دھونے کی رسم، جس کا ذکر ہمیں ملتا ہے یوحنا کی انجیل 13ویں باب کی 14 اور 15ویں آیت میں۔ اس حکم کا تعلق در حقیقت پاک شراکت کی رسم سے ہے، جس کا ذکر ہمیں لوکا 22 باب کی 19 آیت میں بھی ملتا ہے، جہاں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ تو گویا کہ جو عملی رسوم ہے خداوند یسوع مسیح کے احکامات، ان کے حوالے سے صرف 3 ہیں۔ ایک بپتسمہ، دوسرا پاؤں دھونے کی رسم یوحنا 13 باب 14 اور 15 آیت میں، اور پاک شراکت کے حوالے سے جو خداوند یسوع مسیح نے کمیونین کا حکم دیا، ہولی کمیونین کا، وہ ہمیں لوکا کی انجیل
انجیل 22 باب اور اس کی 19ویں آیت میں ملتا ہے، جہاں انہوں نے فرمایا میری یادگاری میں یہی کیا کرو۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک نیک اور اچھی اور روحانی زندگی بسر کرنے کے حوالے سے اپنے شاگردوں سے یہ فرمایا کہ تمہاری روحانی زندگی یوں ہو کہ تم دوسروں کے لیے نور ثابت ہو، تم دنیا کے نور ہو، تمہاری بدولت ہی دنیا روشنی دیکھے گی، تمہاری بدولت ہی دنیا میں بڑے بڑے کام ہوں گے۔ آج دنیا میں جتنی بھی ترقی ہے، سائنسی ہو، ٹیکنالوجی ہو، علم ہو، وہ سب سے زیادہ ہمیں مسیحی سائنسدان ریسرچرز کی محنت کی بدولت ہی نظر آتی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم دنیا کے نور ہو۔ یہ بیان ہمیں متی کی انجیل کے 5ویں باب کی 13ویں اور 14ویں آیت میں ملتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی زندگی کے حوالے سے ہی خداوند یسوع مسیح نے جو توبہ کے احکامات دیے ہیں وہ ہمیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لوکا 13 باب 3 سے 5 آیت میں خداوند یسوع مسیح نے توبہ کے حوالے سے لوکا 13 باب کی 3 آیت میں خداوند یسوع مسیح کا حکم ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ خداوند یسوع مسیح کا واضح حکم ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ریپینٹ کریں، نئے سرے سے پیدا ہوں، ورنہ ہمارا مقدر ہلاکت ہی ہے۔ متی کی انجیل 4 باب کی میتھیو 4:17 میں بھی خداوند یسوع مسیح نے توبہ کے حوالے سے یوں حکم دیا، اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح کی تمام تعلیمات کا در حقیقت ایک خلاصہ ہے جو ہماری روحانی زندگی کے لیے ایک روڈ میپ ہے، یعنی کہ رہنما اصول ہے کہ ہم کس طرح سے ایک نیک بھلائی کی زندگی اور روحانی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ تمام باتیں خداوند یسوع مسیح کے اس ارشاد کے عین مطابق ہیں کہ میرا جوا اپنے اوپر ڈال لو کیونکہ میرا جوا ملائم ہے۔ ان تمام احکامات میں کوئی بھی ایسی بات نہیں جو انسان کے بس میں نہ ہو۔ یہ تمام باتیں ممکن ہیں بشرطے کہ ہم، جیسے کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، مجھ میں قائم رہو تو میں تم میں قائم رہوں گا۔ انسان اپنی طاقت سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسے خداوند یسوع مسیح نے ارشاد فرمایا کہ میرے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ہماری روحانی زندگی کے تمام پہلو، تمام باتیں ہم تبھی ان پر پورا اتر سکتے ہیں اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا مرکز اور محور بنائیں۔ خداوند یسوع مسیح کی روحانی تعلیمات کا خلاصہ کم و بیش یہی ہے، اور اناجیل میں سے کشید کر کے ہم نے اپنے ناظرین کے لیے یہ پیش کیا ہے۔ اسی سلسلے کا دوسرا حصہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات جو ہماری مورل ایجوکیشن کے لیے ہیں، انسانی رشتوں کے حوالے سے اخلاقی تعلیمات۔ خداوند یسوع مسیح کی اخلاقی تعلیمات کیا ہیں؟ ہمیں دوسرے انسانوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، ہمارے دوسرے انسانوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اجنبی لوگوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح کی اعلیٰ ترین تعلیمات کا کیا خلاصہ ہے، انہوں نے اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کی تمام تر اخلاقی قدروں کے حوالے سے اخلاقی تعلیمات کیا ہیں، ان کا خلاصہ ہم بیان کریں گے اگلے ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے انجیلی میڈیا۔ گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو فار واچنگ۔